بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی مجلس ہو، کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ جل جلالہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مل کر بیٹھنا اور وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اور جب کوئی آدمی کسی راستے پر چلے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ چلنا اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو بستر پر آنا اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا واحد مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، اور دنیا میں گزرا ہوا ہر وہ لمحہ جو اس نے اپنے مقصد اصلی میں یعنی عبادت میں صرف کیا ہو، وہ لمحہ قیامت والے دن اس کے کام آئے گا۔ اور دنیا میں گزرا ہوا ہر وہ لمحہ جس میں انسان نے اپنے مقصد کی طرف یعنی عبادت کی طرف توجہ نہ کی ہو تو وہ لمحہ قیامت والے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا کہ کاش میں یہ لمحات بھی ایسے نہ گزارتا بلکہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا۔ یہی بات اس روایت میں فرمائی گئی کہ جب کچھ لوگ کہیں مل کر بیٹھیں، کہیں کوئی مجلس ہو، خواہ وہ کسی مقصد کے لیے بھی ہو، لیکن اس پوری مجلس میں اللہ جل جلالہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کی تعریف بڑائی بیان نہ کی جائے اور اس کے بغیر ہی وہ مجلس اختتام کو پہنچ جائے تو قیامت والے دن اس مجلس کے شرکاء کے لیے وہ مجلس باعث حسرت ہوگی۔ وہ ندامت کریں گے کہ کاش ہم اس بیٹھنے کے دوران تھوڑی دیر کے لیے اللہ جل جلالہ کی تعریف اور اللہ جل جلالہ کا شکر ہی ادا کر لیتے۔ اسی طرح جو شخص راستے پر چلتا ہے اور چلنے کے دوران وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ چلنا اس کے لیے باعث ندامت ہوگا۔ اور جو آدمی بستر پر آئے مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، دعاؤں ذکر اذکار کا اہتمام نہ کرے اور سونے اور اٹھنے کی دعاؤں کو بھی نہ پڑھ سکے تو ایسے آدمی کے لیے بستر پر آنا قیامت والے دن باعث ندامت ہوگا۔ وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں لیٹنے کے دوران کچھ لمحات کے لیے اللہ کو یاد کر لیتا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جہاں بھی بیٹھے، کسی بھی مقصد کے لیے بیٹھے تو مقصد کی باتیں کرے اور جو جس کام کے لیے بیٹھا ہے اس کام کی باتیں اہتمام کے ساتھ کرے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لے، اللہ کا شکر ادا کر لے۔ جس نے اس کاروباری میٹنگ تک اس کو پہنچایا یا گھر میں کوئی نجی مجلس ہے تو اللہ کا شکر ادا کر لے۔ جس نے اسے خاندان سے نوازا، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کی شکل میں اسے ایک بھرپور خاندان دیا، تو اس طریقے سے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ضرور اس مجلس میں ادا کرے۔ جو آدمی راستے پر چلتا ہے، سواری پر جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرے، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھے، راستے میں چلتے ہوئے ذکر اذکار کا اہتمام کرے۔ بستر پر انسان آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اس کا دن عافیت کے ساتھ گزارا، اور بستر پر آنے کی مسنون دعا کا اہتمام کرے، اٹھنے کے وقت مسنون دعا پڑھے۔ تو اس طریقے سے جو زندگی گزارتا ہے تو اس طرح زندگی گزارنا قیامت والے دن اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔